الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مشہور شخصیات اور بے پرد خواتین کے ذریعے تشہیری مہم چلانے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں بااثر شخصیات سے تشہیری مہم کے لیے معاہدے کرتا ہوں تاکہ وہ میری مصنوعات کو تشہیری مہم میں پیش کریں، لیکن کچھ بااثر شخصیات کا تعلق خواتین سے ہے، ان کا لباس غیر شرعی ہوتا ہے، تو کیا ان کے ذریعے تشہیری مہم چلانا حرام ہوگا؟ واضح رہے کہ میری مصنوعات کا ان کے لباس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، میں تو خواتین کے استعمال میں آنے والی مختلف چیزیں فروخت کرتا ہوں۔ یہ بھی واضح رہے کہ میں ان کے لباس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ تشہیر اور ترویج کے لیے کسی بھی بے پرد خاتون کی خدمات حاصل کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس طرح بے پردگی پھیلے گی اور لوگ بے پرد عورت کو دیکھنے کے گناہ میں ملوث ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ دوسری جانب بے پردگی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جہنمیوں کی دو قسموں کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ایک ایسی قوم ہوگی، ان کے پاس کوڑے ہوں گے گائے کے دم جیسے، اور وہ ان کوڑوں سے لوگوں کو مارتے پھریں گے۔ اور دوسری قسم ایسی عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، خود بھی مائل ہونے والی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح ایک طرف ڈھلکے ہوئے ہوں گے۔ وہ جنت میں نہیں جائیں گی، نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت ہی دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2128۔ انسان ایسے لوگوں کو منظر عام پر لا کر اور انہیں مال دے کر کس خیر کو حاصل کرے گا؟ حالانکہ ایسے لوگوں کی طرف تو بالکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ پھر ایسی عورتوں کے سامنے آنے سے کتنے لوگ فتنے میں ملوث ہو جائیں گے۔ ذرا ان تمام شرعی مخالفتوں پر غور کریں، آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ذریعے تشہیری مہم چلانا کتنا سنگین گناہ ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا رزق لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ حرام کاموں سے بچیں گے تو آپ کا رزق کم نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ حرام کام کرنے سے بندے کا رزق کم ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً ایک آدمی کو کسی گناہ کی بنا پر رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 22386، ابن ماجہ حدیث نمبر 4022۔ نیز اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں حسن قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ یقیناً روح القدس نے میرے دل میں پھونک دیا ہے کہ کوئی بھی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک اپنی عمر پوری نہ کر لے اور اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ڈرو اور بہترین طریقے سے روزی کماؤ، چنانچہ روزی میں تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے روزی تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس موجود رزق اللہ کی نافرمانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامع حدیث نمبر 2085 میں صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 358944۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔